ہمارا جو وضو کا طریقہ ہے، آج میڈیکل اس وضو کے طریقے کو رائج کرنا چاہتی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ پاگل نہ ہو، دماغی سسٹم اس کا خراب نہ ہو، وہ وضو کرتا رہے۔ فرانس میں تبلیغی جماعت گئی اور وہاں تبلیغی جماعت تو آپ سمجھتے ہیں سنتیں ہی سنتیں، انہوں نے پورا وضو کیا اور سر کا مسح بھی کیا، ساتھ ہی ایک ڈاکٹر کھڑے تھے، انہوں نے ان کو بلایا، کہا کہ یہ جو ابھی تم نے ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے اور یہ بازو دھوئے، یہ کیا ہے؟ اور یہ جو تم نے یہاں پہ ہاتھ لگایا گیلا، اس کا کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہمارے وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے، ہم دن میں کم از کم 5 دفعہ یہاں کیا جیسے وضو میں نے کیا کرتے ہیں اور یہاں بھی ہاتھ لگاتے ہیں۔ اچھا، اس نے کہا 5 مرتبہ ایسا ہوتا ہے؟ جی 5 مرتبہ۔ کہا یہ بتاؤ تمہارے پاکستان میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاکستان میں پاگل خانوں کی تعداد اتنی ہے کہ ہمیں پتہ تک بھی نہیں ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے، اتنے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے ہیں اور کہاں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کو پتہ ہے نیو یارک میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو کہنا نیو یارک میں 700 پاگل خانے ہیں، اور پاکستان میں پاگل خانے چند ایک ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اسی شعبے سے ہی تعلق رکھتا ہوں، جو کام تم نے کیا اس طرح کرنے سے بندہ کبھی پاگل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا ہمارے جسم میں جو رگیں جا رہی ہیں نا ساری، یہ دماغ سے ہوتی ہوئی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ پیچھے جا رہی ہیں، پورے جسم کو سگنل دے رہی ہیں، لیکن جہاں کہاں سے رہی ہیں؟ دماغ سے اور پیچھے سے جا رہی ہیں۔ اب اگر یہ رگیں ہو جائیں خشک، کیا ہو جائیں؟ یہ رگیں اگر خشک ہو جائیں تو انسان کے اندر پاگل پن بڑھتا 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 چلا جاتا۔ لیکن مسلمان اس لیے میں نے پوچھا کہ پاکستان میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ اتنے ہیں کہ تمہیں اندازہ تک ہی نہیں، یعنی چند ایک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم 5 وقت ان رگوں کو جب گیلا ہاتھ لگاتے ہو تو اس طرح کرنے والا بندہ کبھی پاگل ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آئیے بات؟ اسلام کی جو حقانیت ہے نا، سچائی، اسے تو دشمن بھی مانتا ہے۔ اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہی جادو ہے نا کہ دشمن اعتراف کر رہا ہے کہ یہ طریقہ تم نے سیکھا کہاں سے؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے ان سے فائدہ کبھی نہیں اٹھایا، سوائے چند نمازیوں کے ہی ہے نا۔ اگر ایک شخص بے نمازی ہے، اسے آپ ڈاکٹر اسے کہہ دیں، آپ نہ گئیں، مولوی صاحب اسے نہ گئیں، ڈاکٹر صاحب کہہ دیں کہ میاں 5 وقت وضو کرو گے نا تو یہ تمہارا جو بیماری ہے، مرض ہے نا تمہارا، یہ ختم ہو جائے گا۔ وہ آپ کو 5 دفعہ نہیں 10 دفعہ بھی وضو کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے، بیماری کا علاج ہے۔ لیکن جہاں قرآن و حدیث نے نسخے بتائے، وہاں آج کے مسلمانوں کو بھی یقین نہیں ہے اس بات۔